سجدے میں کی جانے والی 7ویں دعا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے گم پایا، پھر میں نے رسول اللہ کو ڈھونڈا تو میرا ہاتھ رسول اللہ کے تلوے پر پڑا۔ رسول اللہ سجدے میں تھے، آپ کے دونوں پاؤں کھڑے تھے اور رسول اللہ یہ کلمات کہہ رہے تھے: اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی رضامندی کی، آپ کی ناراضگی سے، وبمعافاتک من عقوبتک، اور آپ کی بخشش کی، آپ کے عذاب سے، واعوذ بک منک، اور میں آپ سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، لا احصی ثناء علیک، میں آپ کی تعریف کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ آپ تو ایسے ہی ہیں جیسے خود آپ نے اپنی تعریف کی ہے۔ دیکھیے صحیح مسلم حدیث رقم 486، سنن نبی داؤد حدیث نمبر 879۔ سجدے میں کی جانے والی 8ویں دعا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز یا سجدے میں یہ کلمات کہتے تھے: اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل میں نور کر دیجئے، وفی سمعی نورا، اور میرے کان میں نور کر دیجئے، وفی بصری نورا، اور میری آنکھوں میں نور کر دیجئے، وعن یمینی نورا، اور میری سیدھی جانب نور کر دیجئے، وعن شمالی نورا، اور میری بائیں جانب نور کر دیجئے، وامامی نورا، اور میرے آگے نور کر دیجئے، وخلفی نورا، اور پیچھے نور کر دیجئے، وفوقی نورا، اور اوپر نور کر دیجئے، وتحتی نورا، اور نیچے نور کر دیجئے، وجعل لی نورا، اور میرے لیے نور کر دیجئے، یا فرمایا وجعلنی نورا، اور مجھے سراپا نور بنا دیجئے۔ دیکھیے صحیح مسلم حدیث رقم 763۔ سجدے کی دعا بخشش کی انتہا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص بھی اپنی پیشانی اللہ کے لیے سجدے میں رکھے، یعنی سجدہ کرے اللہ ہی کو، اور 3 مرتبہ اپنے سجدے میں یہ کلمات کہے: یا رب اغفر لی، اے میرے پالنے والے اللہ مجھے بخش دیجئے، تو وہ جو ہی سر اٹھائے وہ بخش دیا گیا ہوتا ہے۔ دیکھیے مصنف ابن ابی شیبہ حدیث رقم 29233۔